کے دوران یہ بجٹ پیش ہوا، اور جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ کہ فیسنگ اے ویری یونیک چیلنج آن آر، جہاں تک ہمارا پاکستان کی سیکیورٹی کی لینس. ایک تو جیسے کہ آپ کو سب معلوم ہے کہ پچھلے سال جو جنگ بھارت کے ساتھ ہوا تھا اور پاکستان کی فتح اور ان کا شکست ہوا تھا، ان سے یہ شکست obviously وہ ہضم نہیں ہوا، اور وہ ہر لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، پاکستان میں کے لیے مسئلے پیدا ہوں، اور وہ اپنے بقول آپریشن سندور 2.0 کی تیاری. 2.0 اگر وہ جیت چکے تو کوئی 2 کا ضرورت ہی نہیں ہوتا. ہارے ہوئے ہیں تو وہ اب کسی نہ کسی طریقے سے سندور 2 کی بات کر رہے ہیں. نہ صرف وہ ایک چیلنج ہے، مگر آپ سب کو معلوم ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، نہ صرف آپ کا ٹریڈ کی صورت میں، مگر جو فرکشن اور جو مسئلے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہو رہے ہیں، اس کا بھی یہ انڈیا اور افغانستان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہمیں مسئلے بارڈر پہ پیش کیے جا رہے ہیں، یا دہشت گردوں کی صورت میں بلوچستان سے لے کے پختونخوا میں ان کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. ساتھ فیبرری سے لے کے آج تک جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے پوری دنیا کا، مگر ہمارے خطے میں مسائل کی وجہ سے وہ بڑا فاسٹ پیس چینج ہوتے جا رہے ہیں. اس کانٹیکس میں ہر ہفتہ ہم کیا انتظار کر رہے ہیں کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے، یا خدا نہ خواستہ ورلڈ وار 3 شروع ہو جائیں، اور جو اس کے چیلنجز ہیں ان دی ایران کانفلکٹ آن آر ڈور پر، اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑ رہا ہے. اس ڈائنامک میں the country on a war footing needed to take some strategic decision، اور ان کا اب وہ اسٹریٹجک فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہے، اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کا پرانا ہی طریقہ کار ہے، پرانا ہی سٹانس ہے، پرانا ہی ایک سولوشن ہے. اور وہ سولوشن یہ رہا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ صوبے کا NSC اور شہر کو کم کرے اور وفاق کو مزید پیسے دے دے اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہ کوئی غور کیا جاتا ہے ریونیو جنریشن کی طرف. اگر FPR کسی ایک صوبہ، نہ صوبہ سندھ کا ریونیو بورڈ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ بلوچستان کا ریونیو بورڈ سے مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پنجاب اور KP کا ریونیو بورڈ کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بند ہو جائے اور تمام اپنا اختیار صوبائی ریونیو بورڈ کو دے دے، وہ یہ ٹیکس آپ کے لیے جمع کر دے. اسی طریقے سے ان کا ایک سولوشنز آئینی ترمیم کے ارد گرد گھومتا رہا اور اس فارمولہ کے ارد گرد گھومتے رہے، یا پھر کوئی غیر آئینی غیر قانونی سٹیپ لینے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انگیجمنٹ سے تمام سیاسی جماعتوں نے، وفاقی حکومت نے اور تمام صوبوں نے یہ سیکیورٹی کی جو نیشنل سیکیورٹی کی ضروریات ہیں، ملک کے قومی مفاد ہیں، ہم نے مل کے ایک سلوشن نکالا جہاں ہم ان تمام جو اخراجات ہیں وہ بھی پورا کر سکیں، ساتھ صوبائی جو صوبے کی جو وسائل ہیں، صوبے کے شہر ہیں، صوبے جو اختیار ہیں، ان کو کم نہیں کیا جائے، اور آئینی طریقہ کار سے ہم نے اس نتیجے کو. تو میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کانٹیکس میں کہ یہ جہاں ایک پہلا بجٹ ہے، کہ اس کے بجائے کہ ہم وفاق سے بات کریں، صوبے وفاق سے بات کریں، اتحادی حکومت کی جماعت کے ساتھ بات کریں کہ آپ ہمارے عوام کو، ہمارے علاقے کو جہاں سے منتخب آئے ہیں، وہاں آپ کیسے زیادہ خرچ کر رہے ہیں،
کیسے اپنا منصوبے دے رہے ہیں تاکہ ان ایشوز کو ایڈریس ہو. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ہم وفاق سے بات کر رہے تھے کہ ہم آپ کو کتنا پیسہ دے سکتے ہیں. تو آئی ایم شیور یو آل انڈرسٹینڈ کہ یونیک سرکمسٹانسز میں یہ کانورسیشنز ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی پارلیمان کی ایک کامیابی ہے کہ ہم نے مل کے ایک نتائج پہ پہنچے ہیں. اور نتائج ہیں یہ ہے کہ تمام صوبے اور وفاق مل کے کنٹریبیوٹ کریں گے اس قومی سیکیورٹی کی, نیشنل سیکیورٹی کی جو ہمارے ضروریات ہیں ان دس یونیک سرکمسٹانسز. یہ کنٹریبیوشن کسی صوبہ کے NFC شیئر کو کم کرنے سے, کسی 18ویں ترمیم پہ ترمیم لانے سے نہیں ہوگا. جو آپ کا آئین میں, آپ کی 1973 کی آئین میں, اپنے 18ویں ترمیم میں جو آئینی طریقہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت نے کسی ایک چیز پہ خرچ کرنا ہے جو ان کا لسٹ پہ نہیں ہے, یا وفاقی حکومت میں خرچ کرنا ہے کسی ایسا چیز پہ جو ان کا لسٹ میں نہیں ہے, تو دونوں صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومتوں کو آپ کے آئین کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ گرانٹ دے سکتے ہیں. اور اس آئینی طریقہ کار کو استعمال کر کے صوبہ سندھ نے اور صوبہ بلوچستان نے وفاقی حکومت سے ایک مشکل فیصلہ پہ صحیح لیکن ایک آئینی, وفاقی اور کلیکٹیو نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کامیابی ہے. میں خاص طور پہ وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے حکومت کے ساتھ دن رات انگیج ہوتے رہے ہیں اور ہمیں اس نتیجے پہ پہنچے. نوید قمر صاحب, شہری رحمان صاحبہ, مراد علی شاہ صاحب, جام خان شورو صاحب, ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم یہاں پہنچے ہیں. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ان فرنٹ آف یو ریڈ آؤٹ اے لٹل بٹ کہ ہمارا ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوا ہے. جو باقاعدہ اگریمنٹ ہوا ہے صوبہ سندھ کا اور صوبہ اور وفاق کے ساتھ, یہ ہوا ہے کہ اگلے 3 سال کے لیے صوبہ سندھ اور وفاق اس کنٹریبیوشن میکنزم میں ایک پاتھ فارورڈ ہم نے طے کیا ہے. جب تک یہ فارمولا جاری ہے اور جب تک ہم اسی طریقے سے یہ ضروریات پورا کر رہے ہیں, تب تک آپ کا NFC ایوارڈ چھیڑا نہیں جائے گا. اور یہ جو ہم کنٹریبیوشن دے رہے ہیں وہ اس بیس لائن پہ کیلکولیٹڈ ہے جو NFC 7 کے ایوارڈ کا فارمولا تھا. تو 3 سال کے لیے صوبہ سندھ اور باقی صوبے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے یہ قومی ضروریات پورا کریں گے. پھر اس دوران آپ کی یہ جو فارمولا ہے اور یہ جس فارمولا کے بیس پہ یہ پورا کیلکولیشنز ہے ان کو چھیڑا نہیں جائے گا. وفاقی حکومت کے بہت سے خواہشات ہیں اور وہ بہت سی چیزوں کے لیے آپ کی مالی مدد چاہتے تھے, لیکن اس نیگوشیشن کے دوران یہ طے ہوا کہ اب یہی کنٹریبیوشن مانگا جائے گا صوبوں سے, اور مزید کسی بھی کام کے لیے صوبوں کو یہ تکلیف نہیں دیا جائے گا کہ ان کو کوئی اور وزن اٹھانا پڑے. اور اسی طریقے سے ہم نے اس انگیجمنٹ کا حصہ بنا. اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے ساتھ ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جن کی نون لیگ کی طرف سے ایک نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کنکلوژن پہ پہنچیں. اور میں آپ سب کو یہ مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, حکومت کے لیے, ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ سیاسی انداز میں جو ملک کے قومی مفاد کی ضروریات ہیں ہم سب مل کے ان کو پورا کرنا جا رہے ہیں. اور اس سے بھر کر نہ صرف حکومت کے اس میں ہے, نہ صرف حکومت کے اتحادی, مگر ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کے پاس صوبے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں شامل ہیں. اور ہم
اس کو ایک ویلکم سٹیپ کے طور پہ لیتے ہیں. جہاں تک بجٹ کی بات ہے، یہ کنکلوژن تھا جس پہ ہم پہنچ چکے، اور اس کنکلوژن کے تحت آج شاید حکومت اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دو پاکستان میں ایک ایسے اہم علاقے ہیں جہاں سنگین ڈیولپمنٹس سیریس ڈیولپمنٹس آر ٹیکنگ پلیس، اور ان کے بارے میں بھی میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ممبران کو کانفیڈنس میں لینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو کشمیر میں صورتحال ہے وہ یقیناً بہت پریشان کن ہے. پاکستان میں، پاکستان کے باہر تمام پاکستانی، تمام کشمیری جو یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ پریشان ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. عالمی سطح پر جو صورتحال ہے، جو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس ہے، وہ پاکستان کو نشانہ میں، پاکستان کے صورتحال، پاکستان میں نقصان پہنچانے پہ وہ ہر لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے تھرو، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ فاتح میں، اور شک یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں، دوسرے علاقے میں ان کے ارادے تو یہی ہیں. Obviously, as far as the situation in Azad Khan, every government, any government, no matter what their policy, no matter what their outlook, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ ریاست کا نمائندگی کر رہے ہوں، آپ اپنا ذاتی سیاسی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھتے ہو اور آپ ریاست کے مفاد دیکھتے ہیں. اور اس صورتحال میں نہ کوئی صوبائی حکومت، نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو جگہ، نہ کوئی وفاقی حکومت یہ برداشت کر سکتے ہی ہیں یا یہ اجازت دے سکتی ہیں کہ کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لیں. اور چاہے یا نہ چاہے، اگر کہیں کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لیں تو ریاست کو اس پہ ایکشن لینا پڑتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے ہمارا یہ کوشش رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ کوشش جاری رہے گا کہ ہمارا تمام پورا کا پورا زور یہ رہا ہے اور رہے گا کہ ہم تمام ایشوز کا مسئلے سیاسی طور پہ ان کا حل نکالا جائے. مگر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کے ساتھ ہم آج اس صورتحال میں پہنچ چکے ہیں کشمیر میں. اور یہ شروع ہوتا ہے عمران خان کے الیکشن کے دور میں، جنرل فیض کے دور میں، جہاں کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا اور جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے اپنے علاقے میں زبردست پرفارم کیا. اور عمران خان کے دور میں جو پاکستان میں سیٹس ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا حق پہ ڈاکہ مارا گیا، ہمیں اپنا حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ایک کٹ پتلی حکومت آپ نے ادھر بنا دی. وہ کٹ پتلی حکومت چلا ویسے ہی جیسے آپ کا وفاق میں کٹ پتلی حکومت چلا. ہم نے وفاق میں جب عدم اعتماد لے کر آئے تھے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے طے کیا تھا مسلم لیگ نواز کے ساتھ کہ جہاں آپ کا ہم سے زیادہ سیٹس ہیں وہاں آپ کا حق ہے، آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. وفاق میں ان کا بنتا تھا، صوبہ پنجاب میں ان کا بنتا تھا، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں میرا حق تھا. پی ڈی ایم کے دور میں بھی مجھ سے میرا حق سے مجھے محروم رکھا گیا.
آزاد کشمیر کے کانٹیکس پہ آئی ایم ولنگ ٹو گو آن دا ریکارڈ کہ کوئی صاحب نے میرے والد کو کال کیا کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آزاد کشمیر کا ایسا وزیر اعظم ہو جو ہر بات پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو فون پہ بات کرنا پڑے. اور اس نتیجے میں یہ آدر تیتر آدر برتیر والا حکومت بٹھایا گیا آزاد کشمیر میں، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نہ اپوزیشن کا رول ادا کر سکے نہ حکومت کا رول ادا کر سکے. اگر تب ایسا وزیر اعظم بٹھایا جاتا جو سیاسی ہوتا، جو اپنا سیاسی قیادت سے مرسی قیادت سے مشورہ کر کے فیصلے رہے ہوتے، تو آپ لکھ لیں ایسے صورتحال پیدا نہیں ہوتا. پھر ہم نے کشمیر میں میرے نمبرز پورے ہوئے اور عین وقت میں ہم اس پوزیشن میں آئے کہ ہم پھر سے حکومت بنائیں. کوئی سیاسی کارکن آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایک پسندیدہ فیصلہ تھا. دس واز اے ہائی اسٹیکس گیم، اے ہائی رسک گیم. ایک صورتحال جو ہم نے پیدا نہیں کیا گیا، جس کا ہم ذمہ دار نہیں تھے، وہ ایسے پکڑا تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا خطرہ اور مسئلے پاکستان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایکسٹرا آرڈینریلی پرفارم کیا یہ 6-7 مہینے میں، بارنگ دا لاسٹ ویک. ایکسٹرا آرڈینریلی. پالیٹکس ڈیٹیسٹس اے ویکیوم، نیچر ڈیٹیسٹس اے ویکیوم. ہمارا ویکیوم کے نتیجے میں جو بحران پیدا ہوا تھا، ہم نے 6 مہینے کے اندر تقریباً وہ بحران ختم کر دیا تھا. یہ جو ڈیمانڈز پیش کیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سے ڈیمانڈز، یہ ان کی ڈیمانڈز نہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منشور رہا ہے، ہمارا نظریہ رہا ہے. جب آپ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اسپیس نہیں دیتے تو غیر جماعتی ہوتے وہ اسپیس چھینتے ہیں. جب میں نے یہ حکومت بنایا، میں نے آزاد کشمیر میں جا کے اور تب سے لے کے آج تک ایک ہی وعدہ تھا، ایک ہی حکم تھا اپنا اس حکومت کہ جو یہ اب وعدے آپ نے کشمیر کے عوام کے ساتھ طے کیے، یہ میں نے نہیں، آپ نے. آپ کا مطلب وفاق اور آزاد کشمیر کا ریاست میں. اب یہ جو آزاد کشمیر حکومت میں نے بنایا، ان کا ذمہ داری، ان کا مینڈیٹ صرف اتنا کہ تمام وعدے پہ عمل درآمد، پھر انتخابات. کہ یہ ہم پیپلز پارٹی والے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، زبان دیتے ہیں، ہم وہ زبان پہ توڑتے نہیں ہیں. جو عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہیں وہ ہمارے لیے امانت ہے، ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور میرا ہدایت تھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اور میرا پارٹی کہ آپ ان تمام وعدے پہ عمل درآمد کریں. اور انہوں نے جو بھی آزاد کشمیر کا حکومت کی اپنی بس کی بات تھی، وہ تمام کے تمام جو ان کے ذمے میں آتے تھے، وہ 100% اس پہ عمل درآمد کی. اینڈ اوور آل وہ تقریباً 80% ان کے پورے ڈیمانڈس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے. اس طریقے سے جو رہتے تھے ڈیمانڈس، وہ یا وفاق سے تعلق رکھتے تھے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے پارلیمان میں دوسری جماعتوں کے سپورٹ کے ساتھ ممکن تھا. تو آپ نے ایک کامیاب طریقے سے سیاسی انداز سے اس ایشو کو کاؤنٹر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک خاندان ہے جس میں یہ 4 بھائی جو صوبے ہیں وہ ساتھ ہیں، جس میں ہمارے گلگت بلتستان کے بھائی ساتھ ہیں، جس میں ہمارا آزاد کشمیر کے بھائی ساتھ ہیں. اور اگر آپ بھائی میں کسی دوسرے بھائی کے ساتھ اختلاف بھی ہو، ان کا موقف کچھ اور ہو، تو ہم گھر میں بیٹھ کے آپس میں مل کے وہ اعتراضات، وہ اختلافات دور کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں. اور یہی طریقہ ہے کہ ہم مسائل کا حل نہیں کریں اس سے پہلے کہ کوئی تیسری قوت کی بیرونی طاقت آپ کے اندرونی اختلافات کے ناجائز فائدہ اٹھا کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیے. جو ڈیولپنگ سچویشن ہے آزاد کشمیر میں اس وقت،
وہ ہمارے لیے بہت کنسرننگ ہے. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی از ایبسولوٹلی کلیئر. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ anybody who takes the law into their own hands will have to deal with the might of the state of Pakistan, will have to deal to the might of the ریاست آزاد کشمیر. مگر جہاں گنجائش ہے سیاسی انگیجمنٹ کا، پراپن حل نکالنے کا، وہ پھر اتنا ہی ذمہ داری ہوتا ہے حکومتیں پہ، صوبائی حکومت پہ یا آزاد کشمیر حکومت پہ اور وفاقی حکومت پہ. وہ سیاسی پچ میں کھیل کے اس کی سیاسی حل نکالا جائے. ہم اپیل کرتے رہیں، آج بھی اپیل کرتے ہیں احتجاج کرنے والے سے کہ جہاں آپ کے احتجاج آپ کا حق ہے، پرامن رہنا آپ کا ذمہ داری ہے. جان کو بچانا، زندگی کو بچانا جتنا حکومت کا ذمہ داری ہے اتنا آپ کا ذمہ داری ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں گے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، پرامن طریقے سے جو موجودہ انسٹیٹیوشنل پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھرو مسائل کا حل کی تلاش کریں گے. ہم سڑکوں کے بجائے یہ تمام مسئلے چاہے آزاد کشمیر کے پارلیمنٹ میں یا وفاق کے پارلیمنٹ میں حل کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے جہاں آزاد کشمیر کی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو اپنا ذمہ داری پورا کرنا ہے ذمہ داران طریقے سے، وہاں جو کاؤنٹر پارٹس ہیں جو اپنے طور پہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنے مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں، کو اس انداز میں کرنا چاہیے جس سے کسی اور کو ہم یہ موقع نہ ملے کہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. اس تمام کانٹیکس میں ایک دو چیزیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت ہی سخت اعتراضات رہا ہے، اور یہ اعتراضات ہم نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، میں خود چل کے جا کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ساتھ لے کے ان کے سامنے یہ اعتراضات رکھا. میں نے پھر ہمارے ہاں پریزیڈنسی پہ میٹنگ ہوا جہاں وزیر اعظم آیا، میں نے وہاں بھی انشور کیا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم موجود ہو تاکہ ہم اپنا جو اعتراضات ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھ سکیں. ایک یہ کہ دی فیڈرل گورنمنٹ whether it's Azad Kashmir, Gilgit Baltistan or wherever cannot use the Election Commission, the IG, the Chief Secretary as a proxy for the federal government and undermine the authority and the writ and the political standing of the political government that has the responsibility in the provinces or in these areas to address the concerns of the people. تو میں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے بہت سخت اعتراض رکھا کہ آزاد کشمیر میں یہ اے پی سیز اور ایشوز کے بعد ایک کیبنٹ میٹنگ ہونا تھا جہاں آزاد کشمیر کے کیبنٹ کے ممبران اپنے کشمیر کے مسائل اور اوبیسلی جو سیاسی چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے تھے. الیکشن اسکیڈول ان کے علم کے بغیر پیٹھ پیچھے نکالا جاتا ہے. Now, this was an unnecessary step. Why was the election schedule released while the government was still trying to address this challenge? While the protest in Azad Kashmir was planned, you knew the date was coming. اور اس ڈیٹ سے پہلے آپ نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا. پیپلز پارٹی کو لگتی ہے، ہمیں لگتی ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھا. یہ الیکشن اسکیڈول نکالا گیا تاکہ پارلیمان کا، حکومت کا جو پولیٹیکل اسپیس ہے وہ کم ہو جائے اور جو اختیارات ہیں وہ اب الیکشن کمشنر کے پاس اور دوسرے کے پاس چلے جائیں، جس کا کچھ لوگ یہ خیال ہے کہ اس بدنیتی کے پیچھے یہ تھا کہ وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ حکومت یا آزاد کشمیر حکومت اس سلسلے میں کوئی پوزیشن لے اور ان کا زور کوئی پرامن حل کی طرف یا کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے. تو اتنا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ
جو کہ اتنا اہم اور اسٹریٹجک موقع پہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرتا ہے، اس کا سخت اعتراضات ہم نے وزیر اعظم کے سامنے رکھا ہے اور انسسٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ایکشن لینا پڑے. جہاں تک آئی جی صاحب کا اور سی ایس صاحب کا کردار ہے، ان پہ بھی میں نے سخت اعتراضات رکھا ہے وزیر اعظم کے سامنے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم پورا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. سیاسی انداز میں پورا امن حل نکالنا ہو تو وہ، اگر ہمیں کئی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہو اور آپریشن کروانا بھی ہو تو پیپلز پارٹی سے بہتر کون جانتا کہ کیسے کیا جاتا. جب فاٹا میں یہ ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا، سوات میں آپریشن ہوا، تو ہم نے سیاسی ماحول بنا کے، سیاسی سپیس لگا کے وہ آپریشن کروایا. جب کسی اور کا دور تھا اور انہوں نے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا تھا، ہم نے سیاسی ماحول بنایا، ہم نے نیشنل ایکشن پلان ان کے لیے کنسنسس بنا کے دی تاکہ یہ آپریشن ہو. اگر ضرورت واقعی پڑتا کہیں نہ کہیں ہم اپنا سیاسی انداز میں، سیاسی طور پہ پارلیمان کے سامنے رکھ کے کہ یہ حقائق ہے، یہ واقعے ہوئے ہیں جہاں ریاست کو نقصان پہنچا ہے، جہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ کنیکشنز ہے رو کے یا موساد کے یا جہاں بھی کلیم کرتے ہیں، عوام کے سامنے رکھتے، پارلیمان کے سامنے رکھتے، وہاں سے طاقت لے کے جو قصوروار ہے انہی کے خلاف محدود ایکشن لیا جاتا. سوری، آپ کا کیلکولیشن رانگ تھا، بنا دیا. عوام نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا، عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم عوام کے اعتماد کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں. اب فیصلہ سب نے یہ کرنا ہے کہ کیا صرف اور صرف نون لیگ کی مفاد اہمیت رکھتا ہے یا کہیں نہ کہیں قومی مفاد کا کوئی مطلب رہا ہے. میری جماعت کو یہ اب محسوس، ہم تو قومی مفاد میں سب کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہم اپنا سیاست کو نقصان پہنچائے، اپنا پوزیشنز کو نقصان پہنچائے، قومی مفاد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. نون لیگ کی تیاری کی مفاد کے لیے میں ایک انگلی کو کٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کیوں نون لیگ کا مفاد کو اور قومی مفاد کو، چاہے وہ آزاد کشمیر کے کانٹیکس میں ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں ہو، چاہے وہ وفاق کے کانٹیکس میں ہو، اگر کسی اور کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ سو بسم اللہ. میں ان دونوں چیزیں کو کنفیوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں آج بھی پارلیمان میں، اسلام آباد میں، صوبے میں، عالمی سطح پہ قومی مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں. نون لیگ کا مفاد وہ خود خیال رکھے، وہ میرا ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے خان صاحب کے دور میں وہ کتاب دیکھا ہوگا کہ یہ کہانی چلے گی نہیں، سہیل ورائٹ صاحب کا کتاب. اب سہیل ورائٹ صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ حکومت کی ایک کام ہوتا ہے کہ وہ شاید ہے، وہ شید دے ریاست کو، ملک کو، قومی مسائل کو. اینڈ سہیل ورائٹ صاحب بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر وہ سائے دینے میں ناکام یا وہ قابل ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کا، پھر ان کا رہنے کے جواز ہی نہیں بنتا. آج ان سیاسی جماعتوں جن کا عوام میں جر نہیں، جن کا گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر کے پہاڑ ہو، وہاں ان کے عوام کے ساتھ کنیکشن کٹ کیا. جب ان کو عوام کی طاقت کے بجائے کسی اور طریقے سے حکومت بنانا پڑتا ہے، پھر ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ زمینی حقائق ہے کیا، اور وہ نہ ہی وہ زمینی حقائق کے مطابق اپنے پالیسیز بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی پھر ریاست کو، ملک کو وہ سائے دے سکتے ہیں
یہ وہ بفر بن سکتے ہیں تاکہ وہ زمینی حقائق سے مقابلہ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے نمائندے ہیں تمام صوبے میں. وی آر ہمارے جڑ جو ہیں, ہمارے روٹس جو ہیں وہ ان دا گراؤنڈ. اینڈ اس کا سب سے لیٹسٹ ایگزامپل گلگت بلتستان کی جو واضح مینڈیٹ ہمیں دیا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے. میں جہاں تک بجٹ کے سوال ہے اور ان دونوں ایشوز کا سوال ہے, ایبسولوٹلی کلیئر. قومی مفاد یس, نون لیگ کا مفاد آئی ایم سوری. اب بہت ٹائم رہا, کافی اسپیس رہا جہاں ہمارے درمیان یہ کانورسیشن نہیں ہو سکا. میں آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے یہ تقریر نہ کرنا پڑے. اینڈ اس لیے نہیں کہ میں نے سمجھا کہ واقعی اگر حکومت اپنا ذمہ داری کو اہمیت دے رہے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذمہ داری نون لیگ کے بجائے قومی مفاد ہے, تو پھر وہ اس قسم کے مسئلے اپنے لیے پیدا نہیں کرتے. اور آئی ایبسولوٹلی ریجیکٹ اینی امپریشن کہ میں کیا حکومت کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں یا حکومت کو گرانا چاہتا ہوں. ایبسولوٹلی ناٹ. آپ پورا کریں اپنے. مجھے کتنے آفرز دیے گئے ہیں کہ آدھا شاداب, آدھا تیتر, آدھا بٹیر. میں نے منع کیا نہیں, ان کو پورا کرنے دیں اپنا حکومت. یہ میرا ذمہ داری نہیں, میرا قصور نہیں. گریں گے تو جیسے زرداری صاحب نے کہا خان کے لیے کہ وہ خود گریں گے, خود گریں گے. جب وہ سائے نہیں دے سکتے تو میرا قصور نہیں, ان کا قصور. جب وہ اپنے لیے یہ مسئلے پیدا کر رہے ہیں تو میرا قصور نہیں, ان کا قصور. جہاں تک آج کا بجٹ کا ماحول ہے, ہم نے مل کے ایک نتائج پہ پہنچے ہیں بجٹ کے کانٹیکس میں. میرا دل تو بالکل نہیں کر رہا, میں تو نہیں جا کے بیٹھوں گا ادھر اور تالیاں بجاؤ گھنٹے کے نہیں جب یہ سب کچھ کر رہے ہوں. بٹ تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو میرے نمائندے ضرور بیٹھے اجلاس اور یہ پیغام بھیجیں کہ جہاں تک قومی مفاد کے فیصلے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ شامل تھے, اور ان ناانصافی کے باوجود ہم ابھی تک ادھر بیٹھے ہیں. جہاں تک کوورم شورم, میں نے پہلے بھی کہا یہ میرا ذمہ داری نہیں ہے, یہ ان کا ذمہ داری ہے. پورا کریں.